تاکہ دستے تصرف انبیاء قائم کریں. اب نبوت کے سامنے عقل انسانی کو عاجز کر دینے کا نام معجزہ ہے. اگر معجزہ نہ ہوتا تو عقل انسانی نبوت کو ایک قدم نہ چلنے دیتی. ٹھیک ہے، یعنی معجزہ ایک بیریئر ہے عقل انسانی کے آگے لگا ہوا ہے کہ میاں ٹھیک ہے تم جہاں تک جاؤ گے تمہارا پیچھا کریں گے. دریا کو پھاڑا کسی نے نہیں، نبی نے پھاڑ کے دکھا دیا. فضاؤں میں اڑا کوئی نہیں، نبی نے اڑ کے دکھا دیا. آگ لگا کے لوہے کو موم کسی نے نہیں کیا، نبی نے کر کے دکھا دیا. ٹھیک ہے، تو مردے کو کسی نے زندہ نہیں کیا، پرندوں کو پھونکوں سے کسی نے نہیں اڑایا، لیکن نبی نے کر کے دکھایا. آج دن تک سائنس اس اور عقلیات انسانی جتنے تصورات انسانی رہے ہیں وہ سارے کے سارے انبیاء کے معجزوں کے تابع رہے ہیں. لہذا جب نبوت بند ہوئی تو معجزہ بند ہوا. نبوت کو امت کے روپ میں آنا پڑا اور معجزے کو کرامت کے روپ میں. اب یہاں سے آگے چلتے ہیں. سرکار علیہ السلام کا وصال مبارک اور قیامت کا قیامت درمیان کا یہ جو انٹرم پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں وہ کون ہے کہ جو نبی کی طرف سے معجزے کی کنورشن کے نتیجے میں صاحب کرام، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہو گئے، دریا کو پھاڑنا، لاٹھی کو پھینکنا اور اس کا پتہ ہے نا سانپ بن جانا، ہاتھ کو یوں کرنا اور اس کا چمکتا ہوا ہاتھ یعنی جدِ بیضا بن جانا اور مریضوں کو شفا دینا. حضرت موسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ السلام کا مردے کو زندہ کرنا، پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارنا، اس کو اڑا دینا، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے جو کچھ پہ ذخیرہ رکھا ہوا تھا وہ بتا دینا، کسی کے پیٹ میں چیز کون سی ہے وہ بتا دینا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا ہواؤں اور فضاؤں پہ اڑنا، حضرت یوسف علیہ السلام کا تعبیر خواب جس نے جو خواب دیکھا وہ بتا دینا. اس طرح حضرات انبیاء کرام کے جتنے معجزے تھے کنورشن کے بعد کس سیکشن کو ملے؟ کس سیکشن کو ملے؟ مفسرین کو ملے. مفسرین آسمان کی کھڑے جاتے کہتے نہیں ہمیں نہیں ملے. محدثین کو ملے جی نہیں. فقہاء کو ملے جی نہیں ملے. ہسٹورینز کو ملے نہیں ملے. پولیٹیشنز کو ملے نہیں ملے. واریئرز کو ملے نہیں ملے. کس کو ملے؟ کوئی ایسی سیکشن ہے کہ جس کو یہ معجزہ کرامت کی صورت میں عطا کر دیے گئے. ٹھیک ہے، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے سیرت محمدیہ کا جنہوں نے سیرت محمدیہ کا وہ گوشہ آشکار کیا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ سرکار وصال کے بعد بھی اپنے قبر انور شریف کے اندر آرام فرما ہو کر بھی اسی طرح سے دین کا کام کر رہے ہیں جس طرح اپنے حیات طیبہ میں کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سیرت محمدیہ فی حیات ہی اور سیرت محمدیہ فی بعد الوصال. سیرت محمدیہ بعد مماتی، بعد وصال، بعد وفاتی. ٹھیک ہے، اب یوں بنے سیرت محمدیہ ولادت سے پہلے، سیرت محمدیہ ولادت سے بعد وصال تک، سیرت محمدیہ وصال سے لے کر کے قیامت تک ہمارا دور کون سا ہے؟ اور قیامت کے بعد کا بھی چار ہو گئے. چار ہو. سیرت محمدیہ وصال سے پہلے ایک، وصال کے ولادت سے پہلے، ولادت سے پہلے ایک، ولادت سے وصال تک دو، وصال سے قیامت تک چار، قیامت کے بعد تک تین اور چار. ٹھیک ہے، چار ہو گئے. اب ہم کس دور میں؟ اگر ہم حضرت آمنہ سے پہلے ہوتے، اگر ہم سرکار کی ولادت سے پہلے ہوتے تو ہمارا وہ دور ہوتا، ہمیں اس دور کی سیرت پہ غور کرنا تھا. میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر ہم سرکار کے دور پاک میں ہوتے اور 63 سالہ زندگی کے دور میں ہوتے تو ہمیں پریفرنس اس دور کو دینی تھی جو ہمارے مشاہدے کی ضروری تھی. ٹھیک ہے، اب ہم ہیں اس دور میں، یعنی امپورٹنس تو اس دور کو ہے
لیکن میڈیم ہم نے وہاں سے ٹریس کرنا تھا، جناب فلاں 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 سے ملو، فلاں سے ابھی سے ملو، فلاں سے ملو، فلاں سے ملو، حضور کے حدیث لو، رب کا قرآن لو، فلاں کرو، یہ کرو وہ، ٹھیک ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، حضور کے صحابہ کے پاس جاتے ہیں۔ اب جب کہ سرکار وصال فرما چکے اور قیامت ابھی آئی نہیں، ہمارا دور یہ انٹرم پیریڈ ہے، اس انٹرم پیریڈ میں ان لوگوں سے ملنا ہے جو پریفریبلی سرکار کے دربار کے لوگ۔ اگر اس دور میں ہم نے کوئی حدیث پوچھنی ہوتی تو اسے ابھی سے پوچھتے، اس دور میں اگر ہم نے حدیث پوچھنی ہے تو کسی ایسے سے پوچھیں گے کہ جس کا رابطہ محدثین سے بھی ہو اور جس کا رابطہ سرکار سے بھی ہو۔ اگر لاکھوں مثالیں امت مسلمہ میں ایسی مل جائیں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ سرکار اس دور کی طرح آج بھی تربیت فرما رہے ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ سیرت محمدیہ جو آج کل سرکار تربیت فرما رہے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کیوں کہ معجزہ اسی دنیا میں رہتا ہے کرامت کے روپ میں، ٹھیک ہے، معجزہ اسی دنیا میں رہتا ہے کرامت کے دور میں، سرکار کا معجزہ ہے اور اولیاء کی کرامت ہے۔ اب سرکار سے تعلق جوڑنے کے لیے ہوا کیا؟ کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد بھول گئے کہ ہم نے کس کا کلمہ پڑھا، کبھی کبھی یاد آ گئی اور کسی نے نام لیا تھا انگوٹھے چوم لیے، پیار کرتے ہیں رب کے محبوب سے لیکن رابطہ کوئی نہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد علماء آگے، یا ایک ایسا طبقہ کہ جس نے دیگر علوم تو پڑھے لیکن قرآن و حدیث نہ پڑھا، رابطہ تو علمی طور پر کچھ نالج گین کر لیا لیکن رابطہ کوئی نہیں، پوچھا سرکار کو دیکھا جی کوئی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد پھر علماء آگے، جی میں نے حدیث فلاں استاد سے پڑھی ہے، میں نے بخاری شریف فلاں جگہ سے پڑھی ہے، مسلم شریف فلاں جگہ سے پڑھی ہے، طحاوی شریف فلاں جگہ سے پڑھی ہے، ترمذی شریف فلاں جگہ سے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سرکار سے ملے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سیرت نبوی بالواسطہ پڑھی ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وائکیریس، یعنی اس سے محظوظ ہوئے ہیں لیکن وائکیریسلی، انڈائریکٹلی۔ کیا کوئی ایسا گروہ بھی ہے کہ جو اب بھی سرکار سے ملتا ہو، اب بھی سرکار سے پوچھتا ہو باتیں، اب بھی سوال کرتا ہو، اب بھی جواب لیتا ہو؟ جی ہاں، ایک طبقہ نکلا ہے، اور اس طبقے میں نے آپ کو ایک کتاب ریکمنڈ کی ہوئی ہے، سیرت النبی بعد از وصال نبی، ٹھیک ہے، یہ کس کی ہے؟ عبد المجید البکیر صاحب کی 7 جلدوں میں انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ سرکار نے اپنے وصال شریف کے بعد کن کن لوگوں سے ملے اور ان سے کیا کیا کہا اور کیسی تربیت فرمائی، یہ تو ان کی بات، لیکن وہ عالم نہیں، میں ان سے ملا، وہ عالم نہیں، کسی ایسی مستند ہستی کی ضرورت ہے کہ جو یہ بتائے کہ ہاں میں حضور سے ملا، اور بندہ ہو محدث، بندہ ہو مفسر، بندہ ہو فقیہ، بندہ ہو عالم اسلام کا امام، تب ہم مانیں گے کہ بعد میں بھی۔ تو چند قدم بڑھا کے بندہ نکلا، جی حضرت شاہ ولی اللہ محدث سے دیکھ، ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ حضرت شاہ ولی اللہ، کاش وقت ہوتا، کتنی دیر تک چلنی چاہیے؟ حضرت شاہ ولی اللہ، نام احمد ہے، قطب الدین بھی کہلاتے ہیں، اور معروف جس لقب سے وہ ولی اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے نہیں کہا، یہ اپنے دور میں ہی ان کو ولی اللہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے، لہذا عمری بھی کہلاتے ہیں، فاروقی بھی کہلاتے ہیں۔ والد کا نام یاد ہے؟ شاہ عبد الرحیم،